قوم بنی اسرائیل میں جب کوئی شخص گناہ کرتا تھا تو وہ اس کے دروازے پہ لکھا جاتا تھا. لوگ صبح جب اس کے دروازے کے سامنے سے گزرتے تھے تو کہتے تھے تو نے فلاں گناہ کیا, تو نے فلاں گناہ کیا, تو نے یہ گناہ کیا. وہ کہتا تھا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ وہ کہتے تھے اب تو سب کو پتہ لگنے لگ گیا ہے, ہر ایک کے دروازے پر اس کا گناہ لکھا جاتا ہے. پھر وہ شرمندہ ہوتے تھے. تو جب ان کے گناہ حد سے زیادہ بڑھ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی معافی کا ایک طریقہ ان کو بتایا. اور وہ کیا طریقہ تھا؟ اتنا دردناک طریقہ. اے ارحم الراحمین, اے کائنات کو بنانے والے, آج ہم امت محمد میں ہیں لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہے کہ ہمیں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہونے کی بدولت ہمیں اللہ نے کیا کیا انعامات عطا فرمائے ہیں. سنو ذرا پہلی قوم کے ساتھ کیا ہوتا تھا جب ان کے گناہ حد سے زیادہ بڑھ گئے. اب ان کو علاج بتایا گناہوں کا کہ گناہ بخشوں گا لیکن کیسے. سنیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ تم اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو مار ڈالو, یعنی اپنے ہاتھوں سے خود کو مٹا ڈالو, تو یہی تمہاری توبہ ہے اور یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہتر راستہ ہے. غور کیجئے گا کہ قوم گناہ کرے اور اپنے ہاتھوں سے مارنا ان کے گناہوں کا ازالہ کہلایا جائے, کتنی مشکل بات تھی. اور یہی قوم بنی اسرائیل کہ جب یہ گناہ کرتے تھے تو ان کے دروازوں پہ لکھا جاتا اور یہ بھی انہی کے ساتھ ہوتا تھا. اور یہی قوم بنی اسرائیل ہے کہ اگر ان کے کسی اعضاء سے گناہ سرزد ہو جاتا تو حکم تھا کہ اعضاء کاٹ دو, اللہ اکبر. اور اگر ان کے اعضاء پر گندگی نجاست لگ جاتی تھی تو بھی اسے کاٹنے کا حکم تھا. میرے بھائیو, آج امت محمدی ہیں ہم, الحمدللہ تبارک و تعالی. آخر الزمان ابھی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین, یعنی خاتم النبیین آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو سب سے آخری نبی رسول پیغمبر ہیں, ہم ان کے غلام ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک تعالی عنہ. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم نور مجسم علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل امتی معافی الا المجاہرین. فرمایا میری امت کا ہر خطا کار بخشا جائے گا, میری امت کا ہر گناہ بخشا جائے گا, مگر ان کا نہیں بخشا جائے گا جو مجاہرین ہوں. عرض کی یا رسول اللہ مجاہرین کون ہیں؟ فرمایا مجاہر وہ ہے کہ رات کو گناہ کرے, اللہ نے اس کے گناہ پہ ابھی پردہ ڈالا ہوا ہے. جب بندہ گناہ کرتا ہے نا تو اس کے اور اس کے خدا کے درمیان راز ہوتا ہے, کسی کو نہیں پتا ہوتا. تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مجاہر کی تعریف فرما رہے ہیں, غلاموں کو بتا رہے ہیں کہ مجاہر کون ہوتا ہے, یعنی وہ شخص جس کی بخشش نہیں ہوگی. لوگوں سنو وہ کون ہوتا ہے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رات کو انسان گناہ کرتا ہے, یہ معاملہ اس کے اور اس کے خدا کے درمیان ہے, مگر صبح اٹھ کے وہ لوگوں کو بتاتا پھرے کہ میں نے یہ گناہ کیا, میں نے یہ گناہ کیا. اپنا پردہ خود ہی اٹھا رہا ہے, اللہ نے اس پہ پردہ ڈالا, اس نے اپنی خطا سے خود ہی پردہ اٹھایا. آپ زمانے میں ایسے لوگوں کو بے عقل بھی کہتے ہیں, بے وقوف بھی کہتے ہیں, لیکن کیا آج ہماری قوم میں یہ سب کچھ ہو نہیں رہا؟ کیا مسلمان آج سب کچھ یہ کر نہیں رہے کہ اللہ ان کے گناہوں پہ پردے ڈالتا ہے اور بندے اپنی گناہ کر کر کے فیس بک پہ, ویڈیو پہ, دیگر جگہ پہ ڈال کے مشہوریاں تلاش کرتے ہیں. وہ تو مشہوری چاہیے, اللہ دی نافرمانی چ مشہوری چاہیے. اس سے بہتر موت آ جائے. کہ آج امت کا ایک بہت بڑا طبقہ اس میں ملوث نہیں ہے, چھوٹے کیا, بچے کیا, بوڑھے کیا, خواتین کیا, بیٹیاں کیا, بیٹے کیا, سب کے سب اسی کام پہ لگ گئے ہیں. سب کو دو چیزیں چاہیے, ایک شہرت چاہیے, ایک پیسہ چاہیے. یار تہاڈی شہرت تے تہاڈا پیسہ تہانوں لے ڈبے گا. اور بڑیاں نے ایک کوششاں کیتیاں, بڑوں نے یہ محنت کی, آج زمین کے اندر ہے, ان کا نام و نشان بھی نہیں رہ گیا. اور اگر کسی کا نام و نشان ہے تو وہ برائی کے اعتبار سے ہے. آپ کیوں چاہتے ہیں کہ آپ برائی میں مشہور ہوں؟ تو میرے بھائیوں اور بہنوں, میرے بچوں اور میری بچیوں, میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس دلدل میں نہ پھینکیں
کہ جس سے آپ نکل نہیں سکیں گے. خدا کی قسم ہے کل قیامت کے دن ہم اپنا آپ چھپاتے پھریں گے کہ یا اللہ ہمیں پناہ دے دے، ہمیں پناہ دے دے. لیکن روایت میں آتا ہے حدیث طیبہ میں اللہ اس زمین کو اتنا سیدھا کر دے گا کہ رائی کا دانہ بھی ایک کونے پہ پڑا ہوگا تو دوسرے کونے سے نظر آئے گا. اللہ اکبر. جب چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہ ہوگی ہم وہاں چھپنا چاہیں گے. آج اللہ ہم پہ پردے ڈالنا چاہتا ہے. ہم اپنے اللہ کی صفت ستاری سے لڑنا چاہتے ہیں. ہم کہتے نہیں یا اللہ تو پردے نہ ڈال، ہم اپنے گناہوں کی تشہیر کریں گے. تو میرے بھائیو خدا رسول کا واسطہ ہے رکو. میں اپنے بچوں اور بچیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کو جنت بناؤ. یہ موت کے بعد پتہ چلے گا، بوقت موت ہی پتہ چل جاتا. بعض لوگوں کو تو زندگی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری نشانیاں دکھاتا ہے. تو میرے بچوں اور میری بچیوں اس کام سے رک جاؤ، پیچھے آ جاؤ. کیوں چاہتے ہو کہ تمہیں ملک الموت آ کے سمجھائے؟ کیوں چاہتے ہو کہ تمہیں قبر کا عذاب سمجھائے؟ کیوں چاہتے ہو کہ جب اللہ کے حضور سب پیش ہوں تو سب کو معافی مل جائے اور ہمیں حکم ہو کہ یہ وہ لوگ ہیں جو گناہ کر کے اپنی مشہوریاں کیا کرتے تھے؟ تو اللہ کی قدرت سے لڑنے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ کیا ہمیں اللہ کے قانون پہ ہمیں خوشی نہیں ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں. اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کر رہا ہے. ہم گناہوں کی تشہیر کر کے لوگوں میں مشہور ہونا چاہتے ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اگر نہیں پتہ تو آج سن لیں، اپنے گناہوں کی شہرت کرنے والا بندہ بخشا نہیں جائے گا. میں بڑا درد دل رکھتا ہوں ان چیزوں کے لیے. اور آج کے دور میں ایک یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ مشہور گناہ گار کو کوئی توبہ کروانے کے لیے کوئی مشہور شخصیت چاہیے. یہ بھی سماعت کریں. یعنی کوئی جتنا بڑا کوئی مشہور ہوگا وہ اپنی خطاؤں میں مشہور ہوگا، وہ چاہتا ہوگا کہ مجھے کوئی شخصیت بخشوائے. تجھے مشہور، سب سے زیادہ مشہور اللہ کائنات بنانے والا وہ کافی نہیں تھا؟ تجھے مدینے والی سرکار کہ جن کا انتظار نبیوں نے کیا، آج ہم ان کی امت کہلاتے ہیں. سب سے مشہور نبی نے ہمیں اپنا امتی بنا لیا. کیا ان کی پرسنالٹی، ان کی شخصیت ہمارے لیے کافی نہ تھی؟ کیوں تلاش کرتے ہو؟ اور اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کوئی بندہ ملے جی جڑا سانو توبہ کرائے. میں مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ توبہ کرانے والا بندہ نہ ڈھونڈیں، آپ بندہ بن کے توبہ کر لیں. یہ سب سے بہترین حل ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے گناہوں کی تشہیر سے بچائے اور گناہوں سے بھی بچائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر.